اردو زبان کی ابتدا ہم جس آسانی سے اپنی زبان بول پاتے ہیں اس سے بہت کم یہ خیال ہوتا ہے کہ اس زبان کے بننے اور شروع ہونے میں کتنا وقت لگا ہوگا، کیونکہ کوئی زبان اچانک نہیں شروع ہو جاتی، دھیرے دھیرے بنتی ہے۔ مسلمان جب یہاں آئے تو وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور بولتے رہے ہوں گے۔ آنے والوں میں عرب، ایرانی، افغانی، ترکستانی، مغل، ہر قسم کے لوگ تھے۔ یہاں جن جن جگہوں پر وہ گئے وہاں الگ الگ زبانیں ان کو ملیں۔ یہ تو تم سمجھتے ہی ہوگے کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر اپنی زبان لاد نہیں سکتے تھے، بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے یہیں کی بولی بولنے پر مجبور تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ یہاں کی بولیوں میں اپنے کچھ لفظ ملا دیں۔ اس طرح کچھ ملاوٹ ہوئی، مگر اصل زبان یہیں کی رہی۔ پہل مسلمان سندھ میں آئے۔ یہ 8ویں صدی کی بات ہے۔ انہوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، مگر ادھر ادھر زیادہ پھیل نہ سکے، اس لیے وہاں جو نئی سندھی زبان بن رہی تھی اس پر ان کا کچھ اثر پڑا، مگر کوئی نئی زبان نہیں بنی۔ پھر 10ویں اور 11ویں صدی میں مسلمان بڑی تعداد میں درہ خیبر کے راستے سے آنے لگے اور سارے پنجاب میں پھیل گئے، اور قریب 200 سال تک ان میں اور وہاں کے بسنے والوں میں میل جول بڑھتا رہا۔ ہمارے پاس چونکہ اس وقت کی زبان کے نمونے موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہاں کی زبان پر ایک دوسرے سے میل جول سے کیا اثر پڑا۔ اسی اثر کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں وہ پنجاب ہی میں پیدا ہوئی۔ یہ بات کچھ صحیح ہے کہ شروع میں ہم کو اردو میں پنجابی کا اثر ملتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح پنجابی زبان بن رہی تھی اسی طرح دہلی کے آس پاس کی بولیوں میں مل کر اردو بھی بن رہی تھی، اور جب دہلی ہی میں دارالسلطنت بن گیا تو ہر بولی کے بولنے والے وہاں آنے لگے۔ قرب و جوار کی سب بولیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تو تھیں ہی، یہاں اور زیادہ میل ہوا، اس لیے شروع میں کئی اثر اردو میں دکھائی دیتے ہیں۔ دہلی اور اس کے پورب میں جو بولی بولی جاتی تھی اس کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے۔ دہلی کے آس پاس والی اسی کھڑی بولی نے دھیرے دھیرے ایسا روپ دھار لیا کہ اس میں ضرورت کے مطابق فارسی، عربی، ترکی لفظ شامل ہو گئے، اور یہ زبان فوجیوں کے ساتھ پھیلنے لگی۔ یوں ہم آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کھڑی بولی کے اندر کھڑی بولی کے اندر نکھر کر ایسی زبان بن گئی جس میں تھوڑے ہی دنوں میں شعر کہے جانے لگے اور کتابیں تیار ہونے لگیں۔